آپ کے علاقے میں جو بھی مسائل ہوں گے آپ آتے ہوں گے اپنے ایم ایل اے کے پاس، اپنے کارپوریٹر کے پاس، اور اگر کچھ دقتیں ہوں تو میں مشورہ بھی دیتا ہوں. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، گٹر نہیں ہے، نالے نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی اگر نہ ہو تو صبر کر لینا، صبر کر لینا. ایک روٹی نہ بھی ملے تو صبر کر لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو ایک ہی چیز ہے، ان کو اتنا نشہ آور چیزوں سے سلا دیا جائے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے دنیا نے سالوں بھر ان کو نشہ دے دے کر کے سلایا. کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں، یا شام کو نشہ لے لے تو صبح تک اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، ان سے کیا مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا، اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے نشہ بانٹ کر کے جس قوم کو سلا رہی تھی، ہم نے ایک بار آئی لو محمد کہا، ہر محلہ جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. بس میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے، میں خلاصے کی بات کر رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ کون سا نشہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کون سا نشہ؟ ایک نشہ وہ ہے جو شراب کا ہے، جس کی دھت میں آ کر کے انسان اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. اور ایک نشہ وہ ہے عشق مصطفیٰ کا، جس سے لبریز ہوتے ہی آدمی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا. بتاؤ کون سی بلندی پر جانا چاہتے ہو؟ یہ وہ نشہ ہے جو 100-200 میں لوگ خرید کر کے اپنے جسموں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں. مگر میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں جس کا خمار موت کیا حشر تک بھی نہیں نکلتا. اور جو عشق محمدی میں شرابور ہو جاتا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کون کیا بول رہا ہے اس سے اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. بلکہ اگر کوئی آ بھی جائے اس کے پاس کہ صاحب ہماری بھی کچھ تعریف کر دو، تو عشق محمدی میں جو شرابور ہوتا ہے وہ چہک کر کے یوں کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. بریلی کے امام عشق و محبت، شراب عشق و محبت جس نے پی لی تھی، ان کے پاس کسی نے گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا، کہا کہ حضور قبول کر لیجئے، تازہ گلاب بڑا خوبصورت ہے. توجہ اے نوجوانوں، جب عشق محمدی اس کا نشہ سر چڑھتا ہے تب پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. گلاب تحفے میں پیش کیا، امام عشق و محبت نے وہ گلاب لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ ایسا گلاب ہے صبح کھلتا ہے اور شام میں مرجھا جاتا ہے، مگر میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. ممبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، سادات، اساتین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. ایکو بند کر دیجئے، ایکو بند کر دیجئے بالکل.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, गाज़िए मिल्लत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, आपकी बेचैनी और बेकरारी मैं देख रहा हूं, और मालोनी की इस सरजमीन पर इस तरह खुले मैदान में मेरी ये दूसरी मर्तबा आमद है। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करता हूं हदिये तशक्कुर के साथ मुहिब्बे गिरामी जनाब असलम शेख साहब। मैंने तो उनका नाम एक नेता के हिसाब से ही सुना था, लेकिन जिस तरह से वो एक दीनी जलसे में गुलाम मुस्तफ़ा बनकर काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये तवाज़ो इनकिसारी तुम्हें बहुत बुलंदी पर ले जाएगी। इसलिए कि जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ता भी है, और आजिज़ी व इनकिसारी जो करता है अल्लाह उसे बहुत बुलंदी पहुंचाता है। मैं एक बात और आपको कह दूं, आज ये सारे हसीन चेहरे और ये जोश और जज्बा जूं का तूं वैसी ही बाकी है जो चंद साल पहले मैं देख कर गया था। पता नहीं यहाँ के जिम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम ने आज ही की तारीख क्यों ली थी मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है पहले से तयशुदा जलसा होगा, आपका सालाना जलसा होगा, लेकिन मेरे लिए आज की ये तारीख है कि आज के दिन जालिमों की जंजीरें तोड़कर हम बाहर निकले थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कुदरत का निजाम है। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूं, नहीं, अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते हैं, एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निजाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निज़ाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल जब अपनी बात वैसी ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहाँ पर सुनने कम आते हैं, देखने ज्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की शायद ये कारस्तानियाँ हो, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, बगैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा क्यों साहब? अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहां की मिट्टी में रहने वाले लोग, और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है, जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो, और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निगल जाते हो,
اور گلگلے سے پرہیز ہے. ہمارے بارے میں شک ہے. ہماری پیڑھیاں یہاں پر نکل گئیں. ان چہروں کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیاست کا برا ہو جنہوں نے اس دیش میں نفرت اور زہر کی ایک ایسی فضا پھیلا دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے ڈرنے لگ گئے. کس نے کیا یہ سب؟ اب تو آنکھ کھولنا چاہیے. میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، برادران وطن جو یہاں پر موجود ہوں، دوسری جماعت کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، وہ بھی ان تمام سیاستوں کو پہچانے جو اس دیش پر اٹیک سے اٹیک کرتے رہے. یہاں سے پلین ہائی جیک کر کے لے جا کر جن کے ہاں پر رکھا گیا ہو، وہ سب آج مہمان بن گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ارے وہ بھی جبہ کبا ٹوپی دستار سب لے کر کے آیا. اور آپ نے ساری نیوز دیکھا ہوگا. اور یہ سارے چاٹوکاری اس کے پیچھے پیچھے گھومتے بھی رہے. اب پوچھو آتنکواد کہاں گیا، دہشت گردی کہاں گئی، ٹیررزم کہاں گیا. یہ سب کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہیں تکلیف ان چیزوں سے نہیں ہے، تکلیف ایمان سے ہے، عشق مصطفیٰ سے ہے. اور جو سودا بازی تم سے کر لے وہ تمہارا بھائی ہے، اور جو حق بات کرے اس سے تمہاری کرسی ہلتی ہے. اس لیے مسلمانوں، آپ سب کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اپنا ظاہر سنبھالنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور عشق رسول کو اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ یہ اتنا بہترین تمہارا اسلحہ ہے. بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے سینے میں عشق رسول بھر جاتا ہے تو تمہیں کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی، کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، تمہاری طرف پھیر دے گا، لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے گا. بات صرف یہیں آ کر رکتی ہے. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی تاجوری نہیں ہے. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، بُلْحَوَ سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یہ بتا کر کے جاؤں گا. تمہاری آج جو پوزیشن ہے یہ بنائی گئی ہے. دنیا سیاست میں ہمارے چہروں کو ہزار بدنام کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے. ایک طرف وہ انگریز بھی تھا جو ان کی حرکتیں کرتا تھا. انگریزوں نے بھی کیا کیا؟ کچھ علماء وہ ہیں جن کو کالا پانی کی سزا دے رہے تھے. انڈمان نکوبار میں 12 سال قید رکھ کر کے کالا پانی کی سزا میں علماء کو مار دیا. علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر بھی انڈمان نکوبار میں. انگریزوں نے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا تو سزا. عنایت احمد کاکوروی، کفایت علی کافی کو بھرے بازار میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اور وہی انگریز ہے کچھ علماء کو نذرانے دے دے کر کے پال رہا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں. نوجوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا. انگریزوں کے زمانے میں وہ کون علماء تھے جن کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا؟ انگلینڈ کی وکٹوریا کی طرف سے ان کو ہدیہ آیا کرتا تھا. مولانا کو کیا آپ مدرسہ بھی چلا سکتے ہو؟ آپ کے مدرسے کے لیے فل سپورٹ بھی ہوگا. کیوں بھائی یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ انگریز ایک طرف علماء کو سولی پر چڑھا رہا ہے، اور یہی انگریز کچھ علماء کو ماہانہ پیسے دے کر کے